رمضان 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں قرآن کریم نازل فرمایا اور قرآن کریم اور رمضان ان دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ گناہ گار سے گناہ گار مسلمان بھی رمضان المبارک میں اس کا اہتمام کرتا ہے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرے، اور تراویح میں قرآن کریم سننے کا اہتمام کیا جاتا ہے، قرآن کریم پڑھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آج اس نشست میں قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق جو رمضان میں اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرماتے ہیں، اس تعلق کے بڑھانے پر مجھے گفتگو کرنی ہے۔ دیکھیے، قرآن کریم اللہ رب العزت کی بڑی عظیم کتاب ہے، سرچشمہ ہدایت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں ہماری رہنمائی کے لیے یہ قرآن کریم نازل فرمایا ہے، اور یہ حبل اللہ ہے، اللہ کی رسی ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ جب تک مسلمان اس رسی کو مضبوطی سے تھامے رہیں گے، اس وقت تک ہماری دنیا میں بھی ہمارے لیے کامیابی ہے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے کامیابی ہے۔ تاریخ میں آپ مسلمانوں کا زوال اگر دیکھیں تو اس کا سب سے بڑا سبب قرآن کریم کے ساتھ ہمارے تعلق کی کمی یا تعلق کا ختم ہونا آپ کو نظر آئے گا۔ قرآن کریم کے کئی حقوق ہیں جو ہم سے وابستہ ہیں اور ان کی ادائیگی کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ قرآن کریم کا پہلا حق اس کی تلاوت ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے۔ رمضان المبارک میں الحمدللہ سب کو تلاوت کی کسی نہ کسی حد تک توفیق ہوتی ہے، لیکن یہ تعلق صرف تلاوت کا رمضان کی حد تک محدود نہیں رہنا چاہیے۔ رمضان کے بعد بھی یہ تعلق ہمارا برقرار رہنا چاہیے۔ قرآن کریم سمجھے بغیر اس کی تلاوت اپنی ذات میں ایک عبادت ہے۔ ہر حرف پر اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ تلاوت کا اپنا ایک نور ہے جو تلاوت کرنے والے کے دل پر اثر انداز ہوتا ہے اور اللہ رب العزت سے اس کے تعلق میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے۔ ہمارا کوئی دن ایسا نہیں گزرنا چاہیے کہ جس میں قرآن کریم کی تلاوت سے محرومی ہو۔ ہم سب یہ تہیہ کریں کہ رمضان المبارک میں جس طرح اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی، اسی طرح رمضان گزرنے کے بعد ہمارا کوئی دن قرآن کریم کی تلاوت سے خالی نہیں ہو۔ اپنے دن کا آغاز فجر کی نماز اور قرآن کریم کی تلاوت سے کریں۔ آپ اگر محض تلاوت ہی کریں گے تو اس کی برکات آپ اپنے پورے دن میں محسوس کریں گے۔ تو اس لیے ایک تو تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم سرچشمہ ہدایت ہے، اللہ رب العزت نے اس میں زندگی گزارنے کے اصول بیان فرمائے ہیں، تو جب تک ہم اس کو سمجھیں گے نہیں تو اس کے مطابق اپنی زندگی کیسے گزار سکیں گے؟ آپ اس کو یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محبت نامہ ہماری طرف آیا ہے۔ جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اللہ نے یہ محبت نامہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو اگر کسی کے پاس محبت نامہ کسی کا آئے تو کیا وہ اس کو بغیر سمجھے، بغیر پڑھے اس کو سجا کے رکھ دے گا؟ ہر شخص یہ چاہے گا کہ سب سے پہلے جیسے مجھے موقع ملے میں اس کو کھولوں، اس کو پڑھوں، اس کو سمجھوں، دیکھوں، اس کو چوموں اور اس کے اندر کیا پیغام ہے
وہ پیغام میں سمجھوں، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ اللہ رب العزت نے اتنا عظیم کلام ہمیں عطا فرمایا ہے، اپنی آخری کتاب عطا فرمائی ہے۔ جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ کلام ان پر نازل فرمایا، ان کے توسط سے ہم تک یہ قرآن کریم پہنچا۔ اس کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ قرآن ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ اگر روزانہ جس طرح قرآن کریم کی ہم تلاوت کر رہے ہیں تو کوئی مستند ترجمہ قرآن کریم کا لے لیں، مختصر اس کی تفسیر لے لیں، اور روزانہ ایک رکوع قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ساتھ آپ اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیں اور اس کی مختصر تفسیر بھی دیکھ لیں، تو آپ کو یہ سمجھ میں آنا شروع ہوگا کہ قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے ہم سے، اور یہ کتنی بڑی عظیم چیز ہے، اور اس میں زندگی گزارنے کے کیا زبردست رہنما اصول اس قرآن کریم میں موجود ہے۔ اگر بڑی تفصیل نہیں دیکھ سکتے آپ، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا آسان ترجمہ قرآن ہے، آپ مجھے موبائل میں ایپ کی شکل میں بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی چھوٹی سی چھوٹا سا نسخہ ہے، اس کو اپنی میز میں بھی رکھ سکتے ہیں، تو آپ پڑھیے، پڑھنا شروع کیجیے، یا جس تفسیر سے جس ترجمے سے آپ کو مناسبت ہو وہ لے لیجیے، لیکن قرآن کریم ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں۔ جب ترجمے کے ساتھ قرآن کریم پڑھیں گے تو پھر حقیقی معنوں میں قرآن کریم ہماری زندگیوں میں اثر انداز ہوگا اور ہماری زندگیوں میں انقلاب آئے گا۔ تیسرا کام جو قرآن کریم کے حوالے سے کرنا ہے وہ یہ کہ قرآن کریم جب آپ سمجھنا شروع کریں گے تو اپنے عمل کا جائزہ لیجیے کہ ہمارا عمل، ہماری روزمرہ کی زندگی قرآن کریم سے اس کا کتنا تعلق ہے، اور کہاں کہاں وہ جگہ ہیں کہ جہاں ہم قرآنی تعلیمات سے دور ہیں۔ تو جب یہ جائزہ لیں گے تو پھر اس کی توفیق بھی ہوگی کہ ہم قرآن کریم پر عمل بھی شروع کریں گے اور ہماری زندگی قرآن کریم کا عملی نمونہ ہوگا۔ اگر یہ تین حقوق ہم ادا کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن اور روزہ یہ اللہ رب العزت کے حضور سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے اس کو دن بھر کھانے پینے سے روکے رکھا، آپ میری شفاعت قبول فرما لیجیے۔ قرآن کریم کہے گا کہ یا اللہ میں نے اس کو رات کو سونے سے روکے رکھا، یہ رات کو قرآن کریم کی تلاوت کرتا تھا، نفلوں میں کھڑے ہو کے قرآن کریم پڑھتا تھا، تہجد میں قرآن کریم پڑھتا تھا، آپ میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما لیجیے۔ قبر کی تاریکیوں میں یہی قرآن ہمارے لیے مونس و غمخوار ہوگا، ہمارے لیے نور کا ذریعہ ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب قبر میں ایک صاحب قرآن کی طرف عذاب بڑھے گا تو یہ قرآن رکاوٹ بن جائے گا کہ بھائی اس شخص کے پاس تم نہ آؤ، یہ صاحب قرآن۔ تو میرے بھائی یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ ہمیں صاحب قرآن بنا دے، اللہ ہمیں قرآن پڑھنے والا، قرآن سمجھنے والا، اللہ قرآن پاک پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ اگر ہم اس سے دور ہوں گے تو بڑی یعنی بہت بڑی خطرے کی بات ہے اور سخت اندیشہ ہے۔ اللہ رب العزت کے حضور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ شکایت فرمائیں گے کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑے رکھا تھا۔ علماء نے لکھا کہ یہ شکایت اصلاً تو کفار کے بارے میں ہوگی، مشرکین مکہ کے بارے میں ہوگی، لیکن یہ امکان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جس نے قرآن کریم کے ساتھ تعلق نہیں رکھا، نہ پڑھنے کا تعلق رکھا، نہ سمجھنے کا تعلق رکھا، نہ عمل کرنے کا تعلق رکھا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت ایسے لوگوں کے بارے میں بھی ہوگی۔ اب آپ سوچئے کہ ہمارا تو اثاثہ ہی حضور کی شفاعت ہے، قرآن کریم کا سہارا ہے۔ اگر شکایت کرنے والے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور شکایت کس کے بارے میں کی جا رہی ہو؟ قرآن کریم کے بارے میں کی جا رہی ہو، دربار اللہ رب العزت کا ہو،
تو پھر بچنے کا کیا راستہ رہ جاتا؟ تو میرے بھائی اس لیے اس کی بڑی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ ہم اپنا تعلق مضبوط کریں اور روزانہ اس کی تلاوت کریں، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر اس کے مطابق عمل کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں اہل قرآن میں شامل فرما لیں گے اور قرآن کریم کی شفاعت ہمیں نصیب ہوگی اور ہماری زندگیوں میں ایک مثبت انقلاب آئے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔